بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رہنما رمضان ماں جو میزبان عبدالمومن میمن سیرت طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن جی پاکیزہ زندگی جا جے ہمہگیر پاسا آہن انہن میں سماجی زندگی جو پاسو وہ اسلامی زندگی کے لائے ایک بنیاد کی حیثیت تو رکھے. خشت اول چون حد معمار کج تاثریا میں رود دیوار کج. حضرت رومیہ کی گال ہے جے شروعاتی بنیادی سر ٹیڑی رکھی ویندی تو بھلی پو اوا عمارت تاں سریا تائیں کھڑی ونجو ٹیڑی ہی ہوندی. گھنو کرے اساں مذہبی زندگی میں سماجی رخن کے نظر انداز کیا ویو ہے پر ایاز چوانی اñا رُنج ماں رڑ اچے تھی متاں این سمجھیں موا مور سارا. نوجوان روح جڏहिं ان میں سماجی اُہñاण تحلیل تھیندا آہن تو اُہے معاشرے کے لائے مسیحا صفت انسان بنجی مستحقن مسکینن کی دستگیری کے لائے ساموں ایندا آہن. بنی پاکیزہ ایک سماجی تنظیم ہے. مرکزی دفتر انہوں جو کراچی میں ہے. انہوں کی روح رواں شخصیت محترم ضمیر الدین ملک الرکن. سائیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ملک ضمیر الدین الرکن، یہ آپ کے نام سے جو ایک نسبت جڑی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ اس نسبت کا پس منظر ہمیں بتائیں، چونکہ جب آپ اپنی نسبت سے ہمیں آشنا کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ اپنی ایک پاکیزگی کی حیثیت سے سماج کے لیے ایک فلاح و بہبود کی حیثیت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب مطہر و مجلا و مجفا دریا لا جو نظر آئے، کہیں جلوائے روح شہ ابرار، جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے بنے رونق گلزار. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان مبارک. ملک ضمیر الرکن، اچھا جی کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ پردادا کے ابو کا نام تھا رکن دین. پہلے اسلامک نام ہوتے تھے، اسلام دین، رکن دین. تو رکن دین پاکستان بننے کے بعد جھنگ شریف آبائی علاقہ تھا، جنگ سے میاں والی پہنچے تو ایک رب کی طرف سے آزمائش تھی اولاد کی. تو بڑی دعائیں، تہجد میں جاگنا، دعائیں کرنا، اولاد کی آزمائش. تو رب نے رکن دین کو ایک بیٹا دیا. اب دعا یہ کی گئی کہ اس سے نسل چلے. وہ دعا رنگ لے آئی. رکن دین کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی. اللہ نے 6 بیٹے دیے ہیں. ان 6 بیٹوں میں میرے والد صاحب سب سے بڑے. والد صاحب کی شادی ہوئی. اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں. 4 میں سب سے چھوٹا ہوں. ان 5 بھائیوں کی شادی ہوئی. 6 بھائیوں کے آگے 22 بیٹے. آج وہ 22 کی شادی ہو رہی ہے تو 46 کے قریب آگے ان کی اولاد موجود ہے. تو اب سب کے نام کی نسبت کے ساتھ چونکہ رکن دین کی دعائیں تھیں تو سب کے نام سے لگتا ہے الرکن. تو الرکن ہماری ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہے، چونکہ میاں والی سے تعلق کے خاندانی بزنس ٹرانسپورٹ ہے، اور پلس ایجوکیشن کے حوالے سے میرا ARG ایک فورم ہے، انسٹیٹیوٹ ہے. اور بنی پاکیزہ ہماری میاں والی میں زمینیں، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اس نسبت سے والد صاحب نے ایک نیت کروائی تھی کہ بیٹا ان فیوچر جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو غریبوں کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. تو پھر میں نے کچھ غریب بچے اڈاپٹ کیے آج سے کوئی 4 سال پہلے جب فیوچر کی پلاننگ مکمل ہوئی. تو اس فاؤنڈیشن کا نام میں نے بنی پاکیزہ رکھا ہے. یہ پیچھے ایک پس منظر ہے الرکن. جزاک اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے زیادہ تر بے راہ روی کا بری طرح سے شکار نظر آ رہا ہے. بیگانگی نے اس میں اتنی سرایت کر دی ہے کہ وہ ہر ایک نوجوان بہت مایوس نظر آ رہا ہے. ایسے میں آپ میں جو ایک روح جاگ اٹھی اور آپ جو ہے اقبال کے فلسفے پر عمل درآمد ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حالانکہ منظر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ خراب کر گئی شاہی کے بچے کو صحبت زاغ. اب زاغ کی صحبت شاہی کے بچوں کو جو ہے اپنے زاغ کی طرح بنا رہی ہیں. وہ پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں اور اس کو تھامنے کے لیے ہاتھ تھماؤ تو وہ ہاتھ تھامنے کی بجائے
الٹا پستیوں میں مزید گہرائیوں میں جانے کو وہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ کی دستگیری کو قبول کرتے اوپر آنا نہیں چاہتے. اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کے سماجی کارن کیا ہو سکتے ہیں؟ سر میرے یوتھ کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے پچھلے 7 سالوں سے آر جی فاؤنڈیشن، تو نوجوانوں کو جو میں نے دیکھا بہت قریب سے، تو جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، اقبال کے 2 جملے بہت پیارے ہیں. کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرداں تھے جن کا ٹوٹا ہوا ستارہ. تمہارا جو پاس تھا نا بہت پیارا تھا. اور مزے کی بات ہے جو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہمارا مستقبل بھی بہت پیارا ہے. پاس بھی بہت پیارا تھا، مستقبل بھی پیارا ہے، حال بحال ہے. اب یہ حال بحال ہونے کی وجہ اقبال کے متعلق جو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا، صرف ایک شعر و شاعری، ایک شاعر کا نام دے دیا گیا. ان کی شاعری اصل میں دین کی تبلیغ بھی تھی. اور ہمارے یقین ہے قرآن پاک میں ہر خوش کو ترک علم ہے. اقبال نے قلم اٹھایا اور جو سوچوں کو بلندی پروان دی، تو اس میں جملے بہت پیارے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور جو شعر آپ نے کوٹ کیا، تو شاہی ہے بسے رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. جو بلندیوں کا سفر تھا وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو مائنڈ سائنس ہے، سچ کو سمجھنے کے لیے دنیا میں 3 ایسے ورڈز یوز ہوتے ہیں. نمبر 1 یونیورسل ٹروتھ، اور نمبر 2 جو ہم لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں سائنٹیفک ٹروتھ جو سائنس کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 3 پبلک رینڈم اوپینین، لوگوں کی بے ترتیب رائے. اور ہمارے نوجوان اس وقت پبلک رینڈم اوپینین پر جی رہے ہیں. وہ زندگی کا جو خول چڑھ گیا بدگمانیوں کا. قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا، اے ایمان والو زیادہ گمان نہ کیا کرو، کچھ گمان حرام ہو جاتے ہیں. تو ہم بدگمانیوں پر گئے، ہم لائف میں نیگیٹو چیزوں کی طرف چلے گئے، پازیٹیو کو ہم نے فوکس نہیں کیا. اب اقبال کے جو الفاظ تھے اور جن ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو دل اشک کا رکتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. کہ جو آپ ستارے دیکھتے ہیں، ان ستاروں پہ بات ختم نہیں ہوتی. ان ستاروں سے اوپر ایک سفر ہے. اے مسلم نوجوان، تیرے لیے وہ سفر ہے کہ ستاروں سے اوپر ایک نیلی چھت ہے، پہلا آسمان. اور پہلے آسمان کی حد ابھی تک کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکا. ایسا ایک نہیں، ایسے 7 آسمان اور بھی ہیں. ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے زمین و آسمان کے برابر ہے. اور مطلب ستاروں سے کی جو تشبیہ ہے اس سے مراد بلندیاں ہیں. تو تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو مجسم آسمان پر تو ابھی بحث چل رہی ہے کہ آسمان مجسم ہیں یا نہیں. یہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں وہ اسرائیلیات کی روایات ہیں. بہرحال تو سب سماوات انتباہ کا قرآن پاک میں بھی اس قسم کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نوجوان اپنی اس بلندیوں کی طرف جانے سے گھبراتے ہیں. تو اس کے جو سماجی کارن ہیں اس میں کیا غلامی کار فرما ہے کہ ہم ابھی تک بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کا لفظ اقرا، پڑھو. ہمارا نوجوان اسٹڈی سے بہت دور ہے. ہم نے اپنے ہیروز کو چینج کر دیے، ٹھیک ہے نا. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے وہ ہیروز نہیں تھے. جیسے میں نے سٹارٹ میں شعر کوڈ کیا، کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو آج نوجوان سے پوچھیں آپ کے ہیروز کون ہیں، وہ بولے گا شاہ رخ خان، سلمان خان، جس سے ہم چل پڑیں. تو حقیقت معنوں میں ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت خالد بن ولید، اللہ کی تلوار. اور میرے نزدیک یوتھ کو جس راستے پر لے کر آنا ہے اس کے لیے اس معاشرے میں ہمیں کامیاب استاد تلاش کرنے ہیں. وہ استاد پیدا کرنے ہیں جو ایک ٹیچر نہ ہو، اس کی لائف لائک انٹرپرینیور، ملٹیپل. صرف ایجوکیشن کو جو ہم نے لمیٹڈ ایک تعلیم سے وابستہ کر دیا ہے یا ایجوکیشن کو ہم نے سے جوڑ دیا کہ امپلائی اس نے جاب کرنی ہے، نو، اسے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس پرسنل ڈیولپمنٹ نوجوان کو ہم جو خلا دیکھتے ہیں اس میں مینٹلی، فزیکلی، اس کے ایموشنز، اسپرچولی، یہ وہ 4 پوائنٹس اگر بیلنس ہو جاتے ہیں تو نوجوان ایک بلندیوں والا سفر جو اقبال کا ایک ٹارگیٹ تھا الحمدللہ اس کو اچیو کر سکتا ہے. آپ نے عشق کی بات چھیڑی. اقبال ہی کے الفاظ میں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اب اسم محمد سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. جس طرح اقبال نے فرمایا تھا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اس کا نفسیاتی پس منظر کیا ہے کہ اس میں دہر میں اسم محمد سے اجالا کر کے ہم نوجوانوں میں قوت عشق کیسے بھر سکتے ہیں، اور قوت عشق ہے کیا چیز؟ سر میں سب سے پہلی چیز ہے قوت عشق کو سمجھنے کے لیے یہ جو مائنڈ لگاتے ہیں ہر چیز میں، وہاں مائنڈ نے کام نہیں کرنا، وہ دنیا ایک دل کی ہے. اور عشق چونکہ سچ کی بنیاد پر ہوتا ہے
اور ہر سچی چیز کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے دماغ کو انوالو کرتے ہیں. تو ہم بچوں کے سر مثال کوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا ہم رب کو مانتے ہیں, ہم رب سے محبت کرتے ہیں, تو رب سے وہ محبت اور عشق کا تعلق دماغ سے یا دل سے, یہ دماغ اور دل کا فلسفہ کلیئر ہو جائے نا تو بڑی آسانی پیدا ہو جائے یوتھ کے لیے. تو نہ چاہتے ہوئے الفاظ آتے ہیں کہ دل سے. تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نو. تو آپ نے رب کو دیکھا بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ اللہ کو دل سے مانتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ذات سچی ہے اور اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو رب کی ذات تک ہم پہنچتے ہیں. پھر اگلی میں مثال کوٹ کرتا ہوں کہ سچے عشق تک پہنچنے کے لیے سیکنڈ ٹائم دل کے حوالے سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دماغ سے کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں. تو ہر عاشق کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے نکلتا ہے دل. تو پھر وہاں سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے پیارے آقا کو دیکھا ہے؟ دیکھا بھی نہیں ہے. مگر وہ صادق اور امین ہیں, وہ سچے نبی ہیں, ان کا ٹھکانہ دل ہے, ان سے عشق کا تعلق دل سے ہونا ہے. جنہوں نے دماغ لگایا وہ دار اسلام سے شاید خارج ہو گئے, جو دل لگا گئے وہ میرے کھلائے ابو بکر, میرے عثمان, میرے عمر, میرے علی. تو صحابہ کا سفر بھی دل سے تھا, وہ عشق کے تقاضے تھے. اگر دل کی دنیا جاگے تو اسپرچولی ہم اتنے اسٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ عشق جو ماضیوں میں کہیں ہم بکھیر چکے, ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اس تک پہنچ سکتے ہیں. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اقبال نے فرمایا تھا کہ عقل تھی کہ محب تماشائے بام تھی, ابھی عشق تھا جو کود پڑا آتش نمرود میں. اب آپ کے اندر جو جوہر ہے سوشل ایکٹیویشن کا, اس حوالے سے آپ کے اندر جو یہ شعور بیدار ہوا اور آپ اپنی جو موجودہ زندگی میں, ظاہری بات ہے آپ جوانی کے جس مراحل سے گزر رہے ہیں وہ بڑے امتحان طلب ہوتے ہیں, آپ کے اندر یہ روح کیسے بیدار ہوئی؟ کوئی ماڈل شخصیت, جس طرح آپ نے کسی کامل استاد کی بات کی, تو آپ کی زندگی میں کون سی شخصیت کار فرما ہے؟ سر میرے مینٹور ہیں, اللہ جنت نصیب کرے, اب دنیا میں نہیں رہے, برہان بصری صاحب. تو میں عام یوتھ کی طرح ایک عام لائف گزار رہا تھا. گھر میں سب سے چھوٹا, کوئی ایسے گول سیٹ نہیں کیے ہوئے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے. تو جب ایک کامیاب استاد مل جائے تو کامیابی مقدر ہو جاتی ہے. وہ ایک بہت بڑی مثال کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک استاد نے شاگرد کو ڈانٹا, کہا اٹھ, نکما نہ ہوئے تھے, تجھے کام دیا تھا تو نے کام نہیں کیا, عمر کتنی ہے تیری؟ تو وہ کہتا ہے 19 سال. کہا گیا 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا ہے, تو 19 سال کا ہو گیا, تو نے کیا کیا؟ 19 سال کے ٹائم پیریڈ میں سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا ہے, تو 19 سال کا ہو گیا, تو نے کیا کیا؟ 18 سال کی عمر میں زید بن حارث نے مدینے کے بازاروں میں نام بنایا, تو 19 سال کا ہو گیا, تو نے کیا کیا؟ تو نوجوان نے بہت دلچسپ جواب دیا. اس نے کہا استاد جی جن کے آپ نے نام لیے ہیں نا ان کے استاد بہت پیارے تھے. تو استاد تھوڑا کنفیوز, اس بولا کیا مطلب بیٹا میں پیارا نہیں ہوں؟ بولا سر رول ماڈل مینٹور استاد کا ملنا بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی محمد بن قاسم کی, اس کا استاد حجاج بن یوسف تھا جو خود عظیم سپہ سالار, اسے بھی عظیم بنا گیا. آپ نے بات کی سکندر اعظم کی, اس کا استاد ارسطو تھا جو خود بھی عظیم, اسے بھی عظیم بنا گیا. آپ نے بات کی زید بن حارث کی, اس کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی عظیم, اسے بھی عظیم بنا گیا. تو میرے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ کامیاب استاد ملے, تو مجھے مینٹور مل گئے. تو پھر انہوں نے جو مجھے آسانی سے فیوچر کی پلاننگ کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولہ دیا, بہت پیارا تھا. کہا کہ بیٹا جس سسٹم میں آپ لگ گئے ہو یہ دنیا ہے کاپی کیریئر, آپ نے کاپی کرنا ہے. تو اسلام کا حسن بھی میں نے یہی دیکھا. عرف عام میں ہماری یوتھ میں یہ جملے ہوتے ہیں, شریعت پہ چلنا بہت مشکل ہے, اسلام کو فالو کرنا بہت مشکل ہے, رولز پہ عمل کرنا پڑے گا. تو میرے نزدیک اسلام پہ چلنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جو بھی شخص اس روئے زمین پر اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے وہ صرف ایک کام کرے, اس کے علاوہ باخدا دنیا میں کوئی دوسرا کام ایسا نہیں ہے جو آپ کو اچھے مسلمانوں میں شامل کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کاپی کرے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے. جیسے وہ کھاتے تھے ویسے میں نے کھانا کھانا ہے, جیسے وہ چلتے تھے ویسے میں نے چلنا ہے, جیسے وہ آرام فرماتے تھے ویسے میں نے آرام فرمانا ہے, جیسے وہ عبادات کرتے تھے وہ عبادات میں نے کرنی ہے. سیم میرے مینٹور کے بھی یہ الفاظ تھے کہ بیٹے جو اچیومنٹس میں اپنی لائف میں حاصل کر چکا آپ نے مجھے کاپی کرنا ہے. تو میں نے استاد کو کاپی کیا, وہ کامیاب رہبر مجھے ملے اور مجھے سمجھ آ گیا استاد ایک درخت کی مانند ہوتا ہے. وہ درخت کی چھاؤں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی, اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تو ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہو ہی جاتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین وٹھو تا ہکڑی ننढड़ी साही.
ضمیر صاحب، آپ نے ایک بہت بنیادی بات کہی کہ نوجوانوں کی یہ کامن شکایت ہے کہ شریعت پر چلنا بہت دشوار ہے. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہمارے سامنے، شریعت کے رول ماڈل جو سامنے آ رہے ہیں، دستار پہن کے یا جبہ پہن کے عجیب و غریب وضاحت میں سامنے آتے ہیں؟ قرآن پاک میں یہودی علم فروش جو علماء تھے، یعنی علماء دنیا جو تھے، جس کو ہم علماء سو بھی کہتے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ صفات منفی صفات ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ویکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ. وہ قرآن میں تحریف کرتے تھے، اپنی طرف سے لکھی ہوئی چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، جھوٹ بول کے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور خود کو درمیان میں آڑے لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری پوجا کرو، ہم آپ کو اللہ تک لے جائیں گے. یہ جو وسیلے کا جو ایک مفروضہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے نوجوان جب دیکھ رہے ہیں کہ جو صاحب شریعت کہلانے والے ہیں وہ صاحب شریعت ہیں یا نہیں، یہ تو آپ بتائیں گے. کیا نوجوان اس وجہ سے تو شریعت سے کنارہ کشی نہیں کر رہے؟ ہاں بالکل، کسی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے عرف عام میں جو باہر کی دنیا میں لفظ یوز ہوتا ہے، جو اپنے طرح ایڈیشنز ہوتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو اس میں کچھ چیزیں تو اچھی بدعت میں شامل ہوتی ہیں جو آزمائش ہے شریعت کے لحاظ سے، جس میں لچک بھی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو من گڑت ہیں. اور نوجوان جب اس کو اسٹڈی کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. خصوصاً ہمارے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لسانی فساد تو ایک طرف، فرقوں کا فساد بھی آپ کے سامنے، تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. فرقے بازی کا فساد لسانی فسادات سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ رب کا حکم ہے، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کے لیے میں دوبارہ اپنے وہی جملے ریپیٹ کروں گا کہ اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اور کس لیول پر اسٹڈی کرنا ہوگا، قرآن کے کتنے قریب رہنا ہوگا. اور قرآن بالکل ایزیلی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. جدید میڈیا کی سہولیات موجود ہیں، ایپس موجود ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں. اور قرآن کے حوالے سے جو لیفٹ رائٹ یہود و نصارہ نے بھی پلاننگز کی تھی، ترجمے چینج ہوئے ہیں، بڑی آزمائشیں بن رہی تھی، وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. یہاں جو ایڈیشن ہوا تھا، شاعر نے بہت بڑے جملے کیے تھے کہ درس قرآن جو نہ ہم نے بھلایا ہوتا، نہ زمانے نے یہ زمانہ دکھایا ہوتا، نہ تو غیر ہم سے آگے ہوتے، نہ ہمیں لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت تھی. تو نوجوان جس روٹین سے ہٹیں، دیکھیں ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھیں ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جو برے راستوں پر چلیں گے انہوں نے بروں پر جانا ہے. قرآن کی تو پہلی صورت یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. آخر میں جا کر ہم خود کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کریم سیدھے راستے پر چلا. وہاں پر دو گروپس ہیں، ایک نیگیٹو گروپ، ایک پازیٹیو گروپ پہ نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ بھی ہوگا، الٹے ہاتھ پر بھی ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کریم سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان سے بچا جن سے تو ناراض ہوا ہے. اور اب تو سر جدید ٹیکنالوجیز و علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی فیک چیزیں چھپ بھی نہیں سکتی. شریعت میں آپشن سارے موجود ہیں، بالکل واضح اگر وہ اسٹڈی کریں. اگر میں کسی کو اپنا مینٹور مان رہا ہوں، اپنا مرشد مان رہا ہوں، تو مجھے پہلے خود چیک کرنا ہے میرا دل مانے گا کہ وہ شخص خود شریعت کے قریب ہے. کہ اولیاء اللہ کی ہم زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک ولی بھی ولی کی بیعت کر لیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ولایت کے درجے کو نیچے رکھ کر، بلندیوں پہ، عاجزی پہ اپنے آپ کو نیچے رکھ کر اصل ولی کی تلاش میں رہتے تھے. تو ایک ولی وہ دوسرے ولی کی بیعت کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو ایک مسٹیک انہوں نے دیکھی کہ جب انہوں نے تھوکا تو شاید وہ قبلہ رخ تھا، انہوں نے وہیں سے یو ٹرن لے کر وہ واپس آ گئے کہ نہیں جی اس شخص کی مجھے بیعت نہیں کرنی ہے. تو اچھا امام ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، تو ایک اچھا امام بھی مل سکتا ہے، مینٹور بھی مل سکتا ہے. بغیر مینٹور کے کامیابی کی طرف بڑھ جانا میرے نزدیک یہاں پر ایک مارکا آرا بات شیئر کر لیں کہ کسی امام یا مرشد کی تلاش میں نکل جانا اور بعد میں اچھے بننے کی کوشش کرنا، سعی کرنا، یہ مفروضہ ایک خود فریبی کا انداز نہیں ہے؟ چونکہ جب آپ خود اچھے نہیں بن رہے ہوتے ہیں تو دوسرا آپ کو اچھا کیسے بنائے گا؟ اس میں ایسا ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں نا سر، وہ آپ کے اندر جو گناہوں کا ایک دھبا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک عرف عام میں جملہ بڑا اہم سے ایک سوال آیا کہ ہمارے نزدیک سب سے خطرناک چیز، سب سے نگیٹو چیز جس کے اوپر ہم سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں، شیطان. ٹھیک ہے، تو جملہ یہ ہے کہ یہ شیطان کو شیطان بنایا کس نے؟ تو جواب آیا کہ نفس ہمارا.
نفس ہمارا وہ مخلوق ہے، نفس شیطان سے بھی خبیث چیز ہے. اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. اب شیطان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو شیطان نے جو فائٹ کی، جہاں تک وہ نیگیٹو ہے اس میں ایک چیز پازیٹیو ہے. شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے، اس نے رب کی ذات سے آج تک انکار نہیں کیا. جو سب سے بڑا توحید پرست ہے. یس، اس نے مجھ سے اور آپ سے انکار کیا ہے. اب ہم سے انکار ہوا ہے اور ہم نے اسے دوستی کر لی. اب رمضان میں شیطان بھی نہیں ہے، مسٹیکس بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، ذخیر اندوزی، سارا بازار ابھی گرم ہے. جو بھی ہم آزمائشیں دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے. عام دنوں میں 11 ماہ میں تو ہماری چیز شیطان پر ڈال دیتے تھے. تو نفس تو موجود ہے نا، اور نفس سے لڑنا ہی افضل ترین جہاد ہے. اور میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے. ایسے اولیاء اللہ موجود ہیں. اب رہتی دنیا تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، امام تو آئیں گے. تو اپنا امام آپ سلیکٹ کریں. اور اگر رہا سوال فرقوں پر، ایک تو مجھے یہ الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں کہ یار میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میرے نزدیک یہ بھی ایک فرقہ ہے. کیوں؟ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ادا ہو گئے وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ ہونا ہے. آپ کے الفاظ ادا ہو گئے، یاجوج ماجوج آئیں گے، بالکل آئیں گے. آپ نے کہا امام مہدی نے آنا ہے، جی بالکل آئیں گے. جی دجال نے آنا ہے، بالکل آئیں گے. تو آپ نے فرمایا فرقے ہوں گے تو ہوں گے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. فرمایا حضرت موسیٰ کی امت میں 72، میری امت میں 73. ان 73 میں ایک رائے راست پر ہوگا جو نبی پاک اور صحابہ کے راستے پر ہوگا، جو اپنے مینٹورز کو مجھے بھولے آپ گا کی نہیں. اس بات پر ذہن میں آ رہا ہے کہ امام انقلاب مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو لے کر بیان فرمایا تھا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، کہ شیطانی صفات جو ہیں انسان کے اندر میں موجود ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کے قلب کے 2 حصے ہیں، 50% اس پر رحمانیت حاوی ہے اور 50% جس پر جو ہے وہ شیطانیت حاوی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے کہ بیک وقت انسان کے اندر اتنی ہی قوت موجود ہے گناہ کرنے کی اور اتنی ہی قوت ہے نیکی کرنے کی. اب یوسوس فی صدور الناس کی جو یلغار ہے، جس طرح آج کل سوشل میڈیا ہے یا کامن میڈیا ہے یا خود سوسائٹی ہے، وہاں سے جو یلغاریں ہو رہی ہیں نوجوانوں کو بھٹکانے کی، تو یہ شیطانی قوتیں جو ہیں ظاہری بات ہے نوجوانوں میں بیگان کی پیدا کرنے کی بہت بڑی محرک ثابت ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے مولانا کا یہ تھا کہ جب تک امام مہدی تشریف لے آئیں، جب تک دجال کا فتنہ آپ کے سامنے آئے، آپ اپنے زمانے کے دجالوں کو دیکھیں. آپ اپنے زمانے کے آپ خود جو ہے وہ مہدی امام مہدی کی تشریف آوری سے پہلے ان کے لیے کوئی ایک ایسا گروہ تو پیدا کریں نا جو ان کو ویلکم کرے اور ان کا ساتھ دیں. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ہم ماضی یعنی مستقبل میں کھو رہنے سے کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے زمانے کو فتح کریں؟ سر اقبال کے بہت پیارے یہاں الفاظ ہیں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یا یہ بھی ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کے ہو زلزلہ عالم افکار. دنیا کو اس مہدی حق کی ہے ضرورت ہو جس کی شعر مجھے صحیح ذہن میں نہیں آ رہا کہ جس کے زلزلہ عالم افکار کی طرح اس کی افکار جو ہیں وہ ہوں. تو ہم اس حد تک خود کو کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ سر اس میں وہی چیز میں اسٹڈی کر رہا تھا لاسٹ ٹائم، مائنڈ سائنس. اگر ایک نوجوان اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، میں اپنے آپ کو فتح کر لوں، ٹھیک ہے، میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کر لوں، اور چلے کہ میں مینٹور کو بھی سائڈ پہ رکھ رہا ہوں کسی امام. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. تو اس مائنڈ سائنس میں جو میں نے اسٹڈی کیا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہم نے کہا کہ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر بدی کی طاقت بھی موجود ہے، اتنی نیکی کی طاقت بھی اتنی موجود ہے، تو اس کا کنٹرول بھی رب نے اسی کے ہاتھ میں دیا ہے. ایک انسان جو دنیا میں جی رہا ہے، اس کی زندگی چانس پر نہیں ہے، اس کی زندگی چوائس پر ہے. رب نے چوائس اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اگر انسان سے چوائس مائنس کر دی جائے تو پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اس چوائس کا استعمال اس کے اپنے پھر محض حیوان بن جائے گا، حیوان ناطق سے وہ گر جائے گا. اب اس نے چوائس کا درست استعمال کرنا ہے. اس کے لیے ہر نالج، قرآن میں تو اشارے ہیں اور باقی علم کی دنیا بہت وسیع ہو چکی. تو جب میں مائنڈ سائنس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت پیاری چیز سامنے آئی کہ ہمارے مائنڈ کو انہوں نے بتایا 3 حصے ہیں. تو اس میں نمبر 1 وہ کہتے تھے کانشیس. جتنے لوگ بھی بگڑے ہوئے ہیں، رائے راست پر نہیں ہیں، وہ کانشیس ایک لائف گزار ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے سب کانشیس، دماغ کا دوسرا حصہ ہے.
बैक साइड पे हम चले आ रहे हैं। तीसरे से वो बता रहे हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, शऊर और लाशऊर, इसके बीच में तहतुल शऊर। अब शऊर उसके इख्तियार में और ला मकान लाशऊर, ये दो आपस में जो लिंक हैं, मुझे शऊर से लाशऊर तक जाना है। अब शऊर में इंसान है, लाशऊर में रहमान है और बीच में शैतान, नफ्स अम्मारा, मेरी उसी से फाइट है। और उसके लिए आजकल तो ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी हैं। हम अक्सर मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा होता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक के भी ये था कि वो अपना मुहासबा करते थे। तो रात सोने से पहले आप डायरी लिखें, अपने पूरे दिन की रूटीन आज लिख दें, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। दिस कॉल्ड अफर्मेशंस, ये अफर्मेशंस अपने माइंड को आप दें कि यहाँ जाएंगी, एक एहसास पैदा होता है कि मैं कहाँ दुरुस्त हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं अपना मुहासबा कर रहा हूँ तो मैं दुरुस्त रास्ते पर जा सकता हूँ। वो सब कॉन्शियस माइंड अल्लाह की वो इतनी बड़ी नेमत है कि वो आपको कैसे बदी से बचा सकता है, ये खुद हो सकता है प्रैक्टिकली। फिर आप मॉर्निंग में उठें, जिसके लिए बुज़ुर्गों के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है मुराकबा, और जदीद लफ्ज़ आजकल यूज़ हो रहा है मेडिटेशंस। तो ये मैं योगा की क्लासों में मेडिटेशंस करवाता हूँ। उसमें जितनी डिज़ीज़ हैं, उन बीमारियों का इलाज हो जाता है जो आम मेडिकल के हवाले से हमारी बीमारियाँ हैं। तो गुनाहों की बीमारियाँ भी ख़त्म होती हैं, चाहे उसमें बदगुमानी है, उसमें जितनी आजमाइशें हैं, तो इंसान अपनी इस्लाह खुद कर सकता है। यही अशरफुल मखलूक़ात है अगर वो अपने सब कॉन्शियस माइंड पर अपना कंट्रोल हासिल कर ले। और रहा सवाल अनकॉन्शियस, गौरों ने तो इस पर कलम भी नहीं उठाया। अनकॉन्शियस का ताल्लुक अम्बिया से है, अवलिया से है। एक गुनाहगार शख्स भी विलायत के दर्जे पर भी जा सकता है। ये गली मोहल्लों में भटकने वाला, ये इल्म के करीब हो जाए, सब कॉन्शियस माइंड को जगाए, मेडिटेशंस करे। इसकी तफसीली कुछ ट्रेनिंग से मेरे यूट्यूब पर भी पेजेस वगैरह मौजूद हैं, वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, उसके लिए अक्सर मैं रहनुमाई कर रहा होता हूँ। अगर आप बोलें कि वो किसी इमाम की तरफ नहीं जा रहा, किसी मेंटोर की तरफ नहीं जा रहा, अपना इमाम वो खुद भी बन सकता है। तो जो अपना उस्ताद बन गया सर, उसने अपने आप को फतह कर लिया। बहुत शुक्रिया। इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ में जॾहिं हिकु कामिल इंसान जी तलाश में निकिरे थो त उन जे लाइ पहिरियों बुनियादी पथर ज़रूरी आहे त हू पंहिंजे अंदरि तक़वा ऐं नेकीअ जी सलाहियत पैदा करे। पोइ उन जे लाइ रहनुमाईअ जो जेको रोल मॉडल साम्हूं ईंदो, उन जी दस्तगीरी करे उन खे अॻिते वधी वेंदो। फ़र्द क़ाइम है रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, बोझ है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। असांजे गुफ़्तगूअ जो ख़ुलासो इहो बीठो त माण्हू माण्हूअ सां थो सूंहे। जीअं लहर दरिया में सूंहंदी आहे, उहा अलॻि थींदी आहे त दुॿो बणिजी वेंदो आहे, दुॿे में धप हूंदी आहे, कीड़ा पैदा थींदा आहिनि, जरासीम पैदा थींदा आहिनि। ईअं माण्हू इनफ़रादियत ॾे हलियो वेंदो, इज्तमाही ज़िंदगीअ खां कटिजी माण्हुनि जे कमु न ईंदो त उहो बि माण्हू धपारो बणिजी वेंदो।